آج بائبل مقدس میں سے اس حقیقت کو جانیں گے کہ ہماری جو زبان ہے جس سے ہم بولتے ہیں اس کا ہماری زندگی میں کیا مقصد ہے، اور بولنے کی جو نعمت ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بڑی بخشش ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، زبان سے جب ہم بولتے ہیں تو ہم وہ کلمات ادا کرتے ہیں، وہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اور جب ہماری آواز دوسروں تک پہنچتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اچھا یا برا۔ جو ہم بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے اچھا یا برا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی بات سے اگلے پر اچھا اثر ڈالنا چاہتے ہیں یا برا اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ڈالتے ہم وہی ہیں جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ جو بات ہمارے اندر دل میں ہوتی ہے وہ ہمارے منہ سے باہر نکلتی ہے اور وہ لوگوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اب خدا نے ہمیں یہ ایک نعمت دی ہوئی ہے، زبان، یہ ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ کاش کبھی ان لوگوں سے ہم پوچھیں جن کو بولنے کی نعمت نہیں ملی ہوئی ہے۔ ہمارے چرچ کی بھی ایک بیٹی ہے، کل ہم ایک جگہ پر خدمت کرنے کے لیے گئے تھے اور بھائی زاہد میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر بھی ایک ایسی بیٹی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو زبان خدا نے ہمیں دی ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات آسانی سے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ہم اپنے دل کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنا دل کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے اندر کے جذبات جو ہیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ ہمیں خدا نے دیا ہے، لیکن جتنا ہی یہ ہمارے باڈی کے اندر ایک اہم ٹول ہے، ایک اہم یہ چیز ہے ہمارے اندر، یہ جتنی اہم ہے اتنی ہی سینسٹیو بھی ہے۔ اس کا تھوڑا سا غلط استعمال دوسروں کو زخمی بھی کر دیتا ہے، اور اس کا اچھا استعمال دوسروں کو برکت بھی دیتا ہے۔ آپ اچھا استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کا، لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ آپ بے سوچے سمجھے بے تامل بات کرتے ہیں، لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ آج دیکھنا یہ ہے یہ کتنی سینسٹیو ہے، بائبل مقدس اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے، اور پھر ہمیں کس قدر حساس اور محتاط ہو کے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے۔ شاید ہم غور ہی نہیں کرتے، ہاں ٹھیک ہے، یہ کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، یہ ہاتھ بھی ہیں، جیسے یہ ہیں ویسے، لیکن آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا، یہ ہاتھوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زبان یہ کانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ آنکھوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے مقدس کلام کو ذرا دیکھتے ہیں، مقدس کلام میں اس کی بابت کیا لکھا ہے۔ مقدس یعقوب کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 2 آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل آدمی وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ کامل آدمی کون سا ہے؟ جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جو زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہے، باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے بدن کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں، گھوڑوں کے منہ میں کیا دیتے ہیں، تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟
کہ گھوڑے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ان کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کے سارے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے منہ میں کیا دیتے ہیں؟ لگام دیتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، جہاز بحری جہاز کی بات ہو رہی ہے، یہ ہوائی جہاز کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے ہماری باڈی میں، زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ مقدس کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے۔ کیسی بات ہے؟ ہمارے بدن میں شرارت کا ایک عالم ہے اور یہ خدا نے رکھا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر ایک شرارت کا عالم بھی رکھا ہوا ہے اور وہ زبان ہے۔ سارے جسم کو داغ لگاتی ہے، دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ کون؟ زبان جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چھپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں ہے، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خدا اور باپ کی حمد کرتے ہیں۔ بڑی خاص بات ہے، اسی سے ہم خدا اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ اسی سے ہم خدا اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ یعقوب رسول کہتے ہیں اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا ایک ہی چشمے سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ ایک ہی چشمے سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے۔ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ زبان کے تعلق سے بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہم طریقے سے مثالیں دے دے کر مقدس یعقوب رسول نے ہمیں سمجھایا ہے کہ زبان کیسی ہے اور اس کے استعمال سے کتنے بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں، کتنی باتیں اس میں آئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ ایک آگ کی چنگاری کی طرح ہے۔ جنگل میں سوکھے پتے، سوکھی شاخیں، سوکھی ڈالیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی کو جنگل میں جانے کا اتفاق ہو، آپ پاؤں رکھیں، آپ کے پاؤں کے نیچے کتنے پتے، ڈالیاں، چھوٹی شاخیں ٹوٹیں گی اور آپ کو آوازیں آئیں گی ان کے ٹوٹنے کی، اس قدر خشک ہوتے ہیں۔ وہاں پہ تھوڑی سی آگ لگا دیں تو سارے جنگل کو کیا لگ جاتی ہے؟ آگ لگ جاتی ہے۔ یعقوب رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زبان بھی ایک آگ ہے اور یہ اتنے بڑے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے کیونکہ یہ ایک آگ ہے۔
اور پھر گھوڑوں کی مثال دی گئی ہے. جو جوان گھوڑا ہوتا ہے وہ بڑا شاہزور ہوتا ہے, اس کو قابو میں کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, جس کو کہا جاتا ہے حالق کیا جاتا ہے اس کو, اور اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے, تو پھر اس کی طاقت کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو جدھر کوئی انسان چاہتا ہے گھما سکتا ہے. تو اگر گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے کہ اس کو گھمایا جا سکے, اسی طرح اپنے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم زبان کو استعمال کریں تو ہمارے بدن سے وہ مقاصد, اچھے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جو ہونے چاہیے. اس لیے رسول نے ان چیزوں سے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن بڑی شیخی مارتی ہے. زبان کیا کرتی ہے؟ شیخی مارتی ہے, ظاہر دنیا کو آگ لگا دیتی ہے, جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے, زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. کتنی باتیں ہیں زبان کے تعلق سے. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس کے اچھے اور برے اثرات ہمارے پاس ہیں, اور جو چیز ہمارے اندر سے نکلتی ہے وہی ہماری زبان پر آتی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 21ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے خیالات لڑکپن ہی سے برے ہیں. انسان کے خیالات شروع سے ہی برے ہیں, تو پھر بری چیز جو ہے, خیالات کی برائی جو ہے, وہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے, لیکن ہم نے اس کو خدا کے تابع کرنا ہے تاکہ وہ خیالات جو ہمارے اندر برے ہیں وہ اندر سے اچھے ہوں, اور اچھے ہوں گے تو وہ زبان پر آئیں گے. غور کیجئے کہ زبان اتنی سینسٹیو ہے. ہمارے کان ہیں, جب ہم کوئی بات سنتے ہیں کانوں سے تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو, جس کو سنا ہے, غور کریں, جس کو سنا ہے اس پہ ہم یقین کریں یا نہ کریں. ہمارے پاس آپشن ہے نا. میں نے آواز سنی ہے, میرا دل نہیں مانتا کہ جو میں نے سنی ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, میری مرضی ہے, ٹھیک ہے. میں نے سنی ہے کہ یہ بات ایسی ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اس کو مانوں یا نہ مانوں, لیکن آنکھیں ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے, لیکن پھر اس میں بھی آپشن ہے کہ یہ سارا درست ہے یا نہیں ہے جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. ان کے آگے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بندش نہیں لگی ہوئی. غور کیجئے, ہماری زبان جو ہے یہ 2 بندشوں کے اندر ہے. یہ اتنی سینسٹیو ہے, اس کو 2 تالے لگے ہوئے ہیں. پہلے یہ ہمارے دانتوں کے اندر ہے, ایک رکاوٹ یہ ہے زبان کے لیے. 2 تالے کھلتے ہیں اس کے لیے تو پھر ہمارا پیغام آگے پہنچتا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہمارے ہونٹ ہیں, جب یہ دونوں کھلتے ہیں تو پھر جو ہمارا پیغام جو لوگوں تک پہنچتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے یعقوب رسول نے اتنا کانوں پہ زور نہیں دیا, اتنا آنکھوں پہ زور نہیں دیا جتنا اس نے زبان پہ دیا ہے, کہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے. اگر یہ غلط سمت یہ چلنا شروع ہو جائے تو یہ بہت سارا نقصان کر دیتی ہے اور ستیہ ناش کر دیتی ہے. آئیے مثال کی کتاب میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. امثال 15واں باب کی 4تھی آیت ہم پڑھیں گے. امثال کی کتاب 15واں باب اس کی 4تھی آیت میں سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے, صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبان کے 2 استعمال ہیں, اچھا یا برا. صحت بخش کا مطلب ہے صحت بخش زبان, یعنی اچھے انداز میں استعمال ہونے والی زبان حیات کا درخت ہے, اور اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے. کج گوئی, کج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا. کج گوئی یا ایک اور لفظ ہے اس کے لیے کج رو. کج رو کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی چال چلنے والا, غلط شخص.
कजगो का मतलब होता है टेढ़ा बोलने वाला, गलत बोलने वाला, जो अपने बोलने से नुकसान पहुंचाता है, जिसकी बातों के अंदर बरकत नहीं है, वो कजगो शख्स है। कज कहता है सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। गलत बोलने वाला, टेढ़ा बोलने वाला शख्स लोगों की रूहों को जख्मी करता है, कमजोर करता है, शिकस्ता करता है। मैं बता रहा हूं कि जुबान जो है वो दो तरह से चलती है, सीधी भी चलती है और उल्टी भी चलती है। जब सीधी चलती है तो ये हयात का दरख्त है, जब टेढ़ी चलती है तो ये लोगों को जख्मी करती है, लोगों की रूहों को जख्मी करती है। कभी कभी लोग चलते चलते ही ऐसा शोशा छोड़ जाते हैं कि बंदा सोचता रह जाता है, अब मैनू की कह गया। ऐसी महारत होती है लोगों के पास कजगोई करने की कि वो चलते चलते ऐसा ताना मार जाते हैं, ऐसी बात चौमड़ लगा जाते हैं कि बंदा फिर सोचता रहता है। बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से क्या कहती है कि ये जुबान जो है ये हयात का दरख्त है, और इसके बारे में ये भी लिखा है कि इफ्सियों चौथे बाब की 29वां आयत में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बात, बुरी बात, कजगोई, टेढ़ी जुबान ये तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुवाफिक अच्छी हो वो तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए। और आइए एक और हवाला देखते हैं नए अहदनामे में से। पहला पतरस 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, पहला पतरस 3 बाब की 10वीं आयत में, जो हमने पीछे इब्रानियों और यकूब के खत में से पढ़ा था, यकूब के खत से आगे है पहला पतरस, उसके 3 बाब की 10वीं आयत को देखेंगे कि वो वहाँ पे रसूल हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हम ज़ुबान को जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको मामूली ना समझें, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत हसास मामला है ज़ुबान के इस्तेमाल का। 10वीं आयत, चनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, गौर कीजिए कलाम क्या कह रहा है। चनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। आमीन। जो अच्छे दिन तो सभी देखना चाहते हैं। कौन है जो अच्छे दिन नहीं देखना चाहता? कौन है जो ज़िंदगी से खुश नहीं होना चाहता? सभी चाहते हैं, लेकिन बाइबल ये कह रही है कि वो जुबान को बदी से बाज रखे और अपने होंठों को मकर, फरेब, धोखा, ऐसी बातों से बाज रखे। और पीछे हमने ये पढ़ा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, इफ्सियों चौथे बाब की 29वीं आयत। आजकल मैंने देखा है ड्रामों के असरात, स्टेज ड्रामों के असरात, मीडिया के असरात, लोग ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हैं और दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी जुबान बोलते हैं जो ड्रामों में बोली जाती है, जो फिल्मों में बोली जाती है। बेशर्मी की बातें, बेहुदा बातें, छोटी छोटी बातों पे गालियां निकाल देना, समझना कि ये कुछ भी नहीं है। कलाम ये कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर मैं हवाले आपके साथ पढ़ना चाहूँ तो हवाले और भी हैं, लेकिन मैं आपको हवाला बता के उसका बताता हूँ। कुलसियों 30 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। गालियां कहाँ से निकलती हैं? मुंह से निकलती हैं, जुबान से निकलती हैं। ये बड़ी संजीदा बात है। गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और इफ्सियों 8वें बाब की 3री आयत में हम पढ़ते हैं कि बेहुदा गोई, बेहुदा, बेशर्मी की बातें, गोई का मतलब है बोलना, जो हम सीख रहे हैं। हमारे मुंह से कोई बेहुदा बातें नहीं निकलनी चाहिए। बेहुदा बातें कौन सी हैं? चुगली भी
चुगली भी क्या है? बेहुदा बात है। और फिर इल्ज़ाम तराशी हम करते हैं अपनी ज़ुबान से, ये गलत है। और तफरके डालते हैं बातों से, उसको कुछ बता दिया, दूसरे को कुछ बता दिया, ये तफरके हैं, ये ज़ुबान से काम अदा होते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बात करके जुदाइयाँ डालते हैं, सुन रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ बात करके जुदाइयाँ डालते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं। गीबत का मतलब ये है कि किसी के पीछे, उसकी पीठ के पीछे, उसकी जब वो चला गया है तो उसकी बदगोई करना, ये गीबत है। ये क्या है? गीबत है। किसी के पीछे बात करना, शक पैदा करना, दूसरों की बाबत शक की बातें करना। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये बेहुदा गोई की बातें हैं और कलाम हमें इनसे मना करता है, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। बल्कि बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है कि तुम्हारी बातें पुरफज़ल और नमकीन होनी चाहिए। आइए कुलसियों चौथे बाब की 6ठी आयत पढ़ते हैं कि इसके ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू, अगर हम मसीही हैं, ईमानदार हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है? तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफज़ल, तुम्हारा कलाम, सुन रहे, ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हमारा कलाम कैसा होना चाहिए? पुरफज़ल, फजल से भरा हुआ, मेहरबानी से भरा हुआ, रहम से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ हमारा कलाम होना चाहिए। और आगे वो कहता है कि नमकीन भी हो, तुम दुनिया के नमक हो। हमारा कलाम नमकीन होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए, लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस कह रही है। और फिर अगर कोई तुम्हारे साथ बात करे, कोई तुम्हारे साथ अगर ज़्यादती भी कर रहा है, तो बाइबल मुकद्दस फरमा रही है कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। मुनासिब जवाब। कभी मत सोचें, अच्छा इन्हें मैनू 10वीं सुनाई है तो मैं उन्हें 13वीं सुनावांगा। ये बाइबल के खिलाफ है बात। हम वहां पर खता करते हैं। कलाम में लिखा है कि बातों बातों में खता ना करो। अक्लमंद वो शख्स है जो बातों बातों में खता ना करे। हमने पहले ये देखा है कि बेहुदा गोई की बातें कौन कौन सी हैं जो हमने पहले देखी हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी की बात अच्छी लगी है तो उसको दाद देनी चाहिए, अदब से बात करनी चाहिए। किसी के साथ अच्छे मामला तय हुए हैं, शुक्रिया कहना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। वादा किया है तो वादा पूरा करना चाहिए। कलाम हमें यह सिखाता है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं पता नहीं किसने सुना या नहीं सुना, अगले पर असर हुआ या नहीं हुआ, उस पर असर हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा खुदा के फजल के नीचे है, आपने उसको गलत बात भी कही है तो उसने उसको बर्दाश्त किया है, उस पर इतना गहरा बुरा असर नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 36वीं आयत में, कि कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, जानते हो कि अदालत के दिन इसका हिसाब होगा। जो हम बोलते हैं, जो बात हमारे मुंह से निकलती है, हम उसको बेसोचे समझे बोल देते हैं। जानते हो कि अदालत के दिन उसका क्या होगा? हिसाब होगा। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी ज़ुबान से अच्छी बातें निकालें, दूसरों की बेहतरी के लिए बोलें,
सच बोलें, तामीरी बात करें, तखरीबी बात ना करें, तो फिर हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। क्योंकि खुदा ने हमें जो बोलने की नेमत दी है ये उसकी तरफ से तोहफ़ा है। हम बोलते हैं। अभी मैंने मुक़द्दस याकूब के 30 बाब में से आपके सामने पढ़ा है, क्या एक ही चश्मे से मीठा और खारी पानी निकल सकता है? क्या एक ही अंगूर का दरख्त आपने लगाया है तो आप कहें कि ऊपर सेब भी लगें? ऐसा हो सकता है? आप एक ही दरख्त से 2 फल हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर वो अंगूर है तो उसने अंगूर ही देने आपको, उससे आप अमरूद नहीं तोड़ सकते। अगर आपकी जुबान है, आप उससे खुदा की तमजीद करते हैं, यहाँ पे परस्तश कर रहे हैं जी, मेरे साथ मिलकर हम सब खुदा की परस्तश कर रहे हैं, तो क्या फिर इसी जुबान से जिससे आपने परस्तश की है उसी जुबान से हम कोई गलत बात करें, बेहुदा गोई करें, तो क्या ये एक मसीही को ज़ेब देता है? नहीं देता। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि एक ही चश्मे से मीठा और खारी यानी कड़वा, नमकीन, बदमज़ा पानी नहीं निकल सकता। ज़रूरत इस चीज़ की है मेरे अजीज़ों, ये ज़ुबान हमारे अंदर खुदा की नेमत है जो बोलने के लिए हमें खुदा ने दी है। इसकी सेंसिटिविटी इस बात से भी है कि इसको बहुत हसास तरीके से अंदर रखा गया है। इसके आगे 2 बंदिशें लगाई गई हैं ताकि ये इतनी आज़ाद ना हो जाए कि ये जिसको मर्जी ज़ख्मी करती फिरे। जब हमारे अंदर पीछे कोई बात चलती है ज़हन में तो वो मुंह पे आती है, वो हमारे लबों पे आती है। आपको पता है खुदा के खादम बनी कुरा क्या कहते हैं? ज़बूर में भी हम गाते हैं, मुंह ते निगाह बान बैठा, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वाल तू छेती आ। खुदाउन मेरे होंठों पर पहरा बैठा, मेरे मुंह के ऊपर निगहबान बैठा। इतना जरूरी है। क्या हमने कभी दुआ की है कि मेरे होंठों पर पहरा बैठा? आइए आज इस कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों को जरूर देखें। हमें कभी कभी अंदाजा नहीं होता, दूसरे लोगों को अंदाजा होता है कि जुबान का गलत इस्तेमाल लोगों को कहां का कहां ले जाता है। सोच समझ के बोलें। दुनिया के जो अलूम हैं, जो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनमें भी ये बात आती है कि थिंक बिफोर यू, बोलिए, स्पीक। बोलने से पहले सोचें, पहले तोलो तो फिर बोलो। ये मतलब है इन सारी बातों का कि कान ने सुना है, आपके पास ये अथॉरिटी है, आप जो सुना है उसको कैंसिल कर सकते हैं कि जो मैंने सुना है मैंने इस पे यकीन करता। लेकिन जो आप बोल देते हैं उसको फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपका बोला हुआ आपको मुजरम ठहराएगा, आपका बोला हुआ रिकॉर्ड हो जाएगा। आपकी आवाज जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो कोई शख्स भाग नहीं सकता। इसलिए सोच समझ के बोलें। आज अदालती कार्रवाइयां करने के लिए जो बोले हुए रिकॉर्ड हैं, अल्फाज हैं, वो पेश किए जाते हैं कि देखें इसने फलां वक्त में ये कहा था। तो बंदा क्या कहेगा? मैंने नहीं बोले। ये कह सकता है कि मैंने नहीं सुना, लेकिन जो बोला है वो रिकॉर्ड है, उससे भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिलाई जाएगी और पूरा पूरा पता चल जाएगा कि ये आवाज इसी की है। इसलिए ये एक हसास मामला है, इसके बारे में सोचिए। कभी भी अपनी जुबान से बेसोचे समझे फजूल बेहुदा बातें ना निकालें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर की अक्कासी होती है। आपके अंदर क्या है? किसी मजलिस में बैठे हो ना, जब तक आप खामोश हैं नए लोगों में आप दाना हैं। क्या समझे आप दोस्तों के मजमे में बैठे हैं और उसमें ज़्यादातर लोग नए हैं जो आपको नहीं जानते हैं,
جب تک آپ بول نہیں رہے آپ دنا ہیں، عقل مند ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے منہ کھولنا ہے تو پتہ چل جانا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اچھا بولیں گے، کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے، بندہ کوئی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نکمی بات کریں گے، آپ کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا، ہلکی بات ہوگی، تو جب تک آپ خاموش تھے آپ محفوظ تھے۔ آپ وہ بولے ہیں تو آپ کا چیپٹر کھل گیا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کیا ہے، آپ کی اپروچ کتنی ہے، آپ کی انفارمیشن کتنی ہے، آپ کتنے روحانی ہیں، آپ کتنے تعمیری شخص ہیں۔ تعمیری ہیں یہ تخریبی ہیں؟ کیا سمجھے آپ لوگ؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ زبان کا معاملہ کتنا حساس معاملہ ہے؟ آئیے خدا کا کلام آج ہماری پوری رہنمائی کر رہا ہے۔ اپنی زبان کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کریں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے، دوسروں کو شکریہ کہنے کے لیے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہم بری زبان استعمال کریں اور پھر ہم کہیں کہ وہ میرے ساتھ اچھی کرے گا، کیونکہ آدمی جو کچھ ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ جتنا کسی کے ساتھ نرمی سے، نزاکت سے، بلائی سے، شرافت سے، پیار سے، محبت سے پیش آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ بھی آئے گا، تو محبت فروغ پائے گی، محبت بڑھے گی۔ جب آپ بولیں گے، کئی دفعہ آپ کو لیکچر دینا نہیں پڑے گا، آپ کی گفتگو سے لوگ برکت پائیں گے۔ آپ کو بتانا نہیں پڑے گا میں وہاں میں ہو وہاں میں کیتا ہے، آپ کی گفتگو بتا دیتی ہے، آپ کی زبان بتا دے گی آپ کیسے ہیں۔ آئیے آج سبھی، جیسے آپ نے خاموشی سے، سنجیدگی سے خدا کا کلام سنا ہے، میرا دل خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو سارا دن بولتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ جو نکمی باتیں ہوں گی، پڑھ لیں مقدس متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 36ویں آیت کو پڑھ لیں کہ عدالت کے دن جو ہم بولتے ہیں، نکمی باتیں کرتے ہیں، عدالت کے دن اس کا حساب ہونا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساری ریکارڈنگ خدا کے پاس ہوگی۔ کیسے بھاگیں گے؟ کیسے بھاگیں گے؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کبھی یہ احساس آج کے بعد نہ ہو کہ ہمیں اس کلام کی سمجھ نہیں آئی تھی، ہمیں کس نے یہ سکھایا نہیں تھا۔ آج سے ہی کوشش کریں کہ ہم اچھا کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی کی بابت۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے، ہاں کبھی ہم انسان ہو جاتا ہے، دوسروں کی طرف سے دل آزاری ہوئی ہوتی ہے، پھر ہمارے اندر جو تلخی ہوتی ہے وہ واجبی ہوتی ہے، لیکن اپنی برکت کو ہی سمجھ کے تو آپ یہ شروع کر دیں کہ جو برکت آج آپ کو ملی ہے اس کے سبب سے اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو میں نرمی کرتا ہوں، میں نرمی کرتی ہوں، میں نرمی کرتا ہوں، تو پھر ہمیں بھی آگے سے اچھا جواب ملے گا، اچھا رسپانس ملے گا۔ تو ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، مکر کی بات نہ کریں، فریب کی بات نہ کریں، تو پھر ہماری زندگی میں کیا آئیں گے؟ اچھے دن آئیں گے۔ تو اچھے دن ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے پریکٹیکلی آج کچھ کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں کے لیے۔ جو کلام آج آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اتر جانا چاہیے، پھر وہ برکت جو ہے دوسروں تک جانی چاہیے۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ مل کے کہیں گے آمین۔